توشہ خانہ کا حمام۔ حکومت نے توشہ خانہ کی 2001 سے 2023 تک کی جو تفصیلات پبلک کی ہیں، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی کم اور کوئی زیادہ، لیکن کم و بیش اس حمام میں سب اریاں ہیں۔ تینوں بڑی پارٹیوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور تمام اداروں سے وابستہ لوگوں نے اپنی اپنی استطاعت اور ضعف کے مطابق اس سے استفادہ کیا۔ جس نام سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا تھا، کیونکہ جس سادگی کے ساتھ انہوں نے بطور وزیر اعظم کام کیا اور جس بہادری کے ساتھ نیب کی ناجائز قید کاٹی، اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کا مقام بہت بلند ہو گیا تھا۔ پھر اس کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے جو دلیل دی، اس سے بہت تکلیف بھی ہوئی، کیونکہ ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ تحفہ کرسی کو نہیں شخصیت کو ملتا ہے۔ وہ جب خود نجی دورے پر بغیر سرکاری پروٹوکول کے امریکہ گئے تو انہیں کتنے تحائف ملے؟ دراصل یہ جو تحائف ملتے ہیں وہ فرد کو نہیں بلکہ اس کرسی کو ملتے ہیں جس پر وہ شخص برا جمان ہوتا ہے، ورنہ ان میں کون محمد بن سلمان کا چچا زاد یا طیب اردگان کا ماموں زاد ہے؟ اسی طرح ہمارے حکمران جو تحفے دیتے ہیں وہ جیب سے نہیں بلکہ سرکار کے خزانے سے دیتے ہیں۔ جانتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی، نواز شریف، آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، جنرل پرویز مشرف، شوکت عزیز، آج کل بعض لوگ ٹیکنوکریٹ حکومت کی بڑی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ سب سے زیادہ تحائف اسی ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم نے ہڑپ کیے، اور دیگر نے جو کچھ کیا وہ قانونی لحاظ سے کوئی جرم نہیں لیکن اخلاقی لحاظ سے بہت بڑا جرم ہے۔ اخلاقاً جرم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے توشہ خانہ کے تحائف بیچ کر جمع شدہ رقم غریب بچیوں کی تعلیم کے لیے دی، جبکہ اس خطے کے غریب ترین ملک کی امیر ترین حکمرانوں نے دوست ممالک کی شخصیات سے ملنے والے تحائف کو اس بری طرح ہڑپ کیا۔ اگر تسبیح، کتب، جائے نماز، قالین، پینٹنگز، سووینئرز، کھجور اور اسی نوع کی چیزوں کو توشہ خانہ سے اپنے پاس ایک نشانی کے طور پر ریٹین کیا جاتا تو یہ ایک قابل تحسین عمل ہوتا، لیکن یہاں تو ارب پتیوں نے وہی تحفے وصول کیے جن کی مالیت لاکھوں یا کروڑوں میں تھی۔ یہ تو وہ تحائف ہیں جو بیرون ملک سے ملے، حالانکہ ہمارے حکمران طبقات، وزیر اعظم، وزیر مشیر، سول اور ملٹری بیوروکریٹس اور ججز وغیرہ کو اصل تحائف تو ملک کے اندر ملتے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ سیاسی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان میں سے جو زندہ ہیں وہ ان تحائف کی اصل رقم سرکاری خزانے میں واپس جمع کروا کے قوم سے معافی مانگیں، نہیں تو وزیر اعظم شہباز شریف جو اس معاملے میں نسبتاً بچے رہے، قانون بنائیں کہ توشہ خانہ سے وصولی کرنے والے تمام لوگ ملک کی موجودہ تباہ کن معاشی صورتحال کے تناظر میں تحائف کی اصل قیمت جمع کرائیں۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک اور بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ اس وقت ہر کوئی توشہ خانہ کھیل رہا ہے، لیکن کوئی شخص وہ خراج تحسین پیش نہیں کر رہا جس نے اس ایشو کو منظر عام پر لانے کے لیے بہت بڑا خراج ادا کیا۔ اس کا نام رانا ابرار خالد ہے۔ وہ قربانی نہ دیتے تو نہ آج عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس ہوتا، نہ میڈیا کو اس سے کھیلنے کا موقع ملتا، نہ کوئی عدالت تفصیلات پبلک کرنے کا حکم جاری کرتی اور نہ کوئی حکومت تفصیلات جاری کرتی۔ رانا ابرار خالد جو اس وقت ایک ٹی وی چینل کا رپورٹر تھا کو معلوم ہوا کہ توشہ خانہ کے معاملے میں عمران خان کی حکومت بہت گڑبڑ کر رہی ہے، چنانچہ اس نے اطلاعات تک رسائی کے قانون کے تحت تفصیلات مانگی۔ پہلے انہیں ایک وفاقی سیکٹری کے ذریعے بقول ان کے کروڑوں میں خریدنے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ باز نہ آئے تو اسے اور اس کی والدہ کو ایجنسیوں سے پریشان کروایا گیا۔ اسے اس وقت کے وزیر اطلاعات نے نوکری سے نکلوا دیا اور وہ آج تک نہ کوئی چینل سے نوکری دے سکا اور نہ موجودہ حکومت اسے نوکری واپس دلوا سکی۔ اس گستاخی کی بنیاد پر عثمان بزدار کو کہہ کر اس کے علاقے میں اس کے بھائی کے خلاف جھوٹا کیس بنوا کر گرفتار کروایا گیا۔ آخر میں یہ نقطہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ بعض لوگ اب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لیڈروں اور عمران خان کا توشہ خانہ کے حوالے سے معاملہ ایک جیسا ہے، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیگر حکمرانوں نے غیر اخلاقی کام کیا، لیکن غیر قانونی کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت کے قانون کے حساب سے ہر تحفے کی 20% قیمت ادا کی، لیکن عمران خان نے توشہ خانہ کے حوالے سے قانون کی کئی خلاف ورزیاں کی۔ پہلی یہ کہ ان کے دور میں 20 کی بجائے 50% قیمت ادا کرنے کا قانون بنا، لیکن انہوں نے اور ان کے خاص بندوں نے 20% کے حساب سے ادائیگی کی۔ دوسرا یہ کہ قانون کی روح سے تحفے کی قیمت کا تخمینہ ایک کمیٹی کو لگانا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اس کمیٹی سے تخمینہ نہیں لگوایا اور خود ہی قیمت کا تعین کرتے رہے۔ تیسری یہ کہ ماضی کے حکمرانوں نے تحفے لے کر اپنے پاس رکھے، یعنی ریٹین کیے، اور ان کے آگے فروخت کرنے کے ثبوت سامنے نہیں آئے، لیکن عمران خان نے یہ ریٹین کرنے کی بجائے آگے اور وہ بھی بیرون ملک فروخت کیے۔ پانچویں خلاف ورزی یہ ہوئی کہ تحفے کی 20% رقم عمران خان کے اکاؤنٹ سے خزانے میں جمع نہیں ہوئی، لیکن اس کی فروخت سے ملنے والی رقم ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی، جسے انہوں نے الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ چھٹی یہ کہ انہوں نے یہ تحائف فروخت کے لیے پرائیویٹ جہاز سے بیرون ملک بھجوائے اور یوں کسٹم رولز کی خلاف ورزی ہوئی۔ اور ساتویں یہ کہ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بینکنگ چینل سے دبئی سے آنے کی بجائے اسی جہاز میں اسلام آباد آئی اور ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی، جو منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یوں اخلاقی حوالوں سے یکساں ہونے کے باوجود قانونی حوالوں سے عمران خان کا معاملہ دیگر سے مختلف ہے، اس لیے وہ عدالت میں پیش ہونے سے گریزاں ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان پر فرد جرم عائد ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کیس میں ان کا بچنا ناممکن ہے۔